ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے آسمانی کتابیں۔ عقائد میں آسمانی کتابیں چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ پہلا عقیدہ کون سا تھا؟ توحید، دوسرا رسالت، تیسرا ملائکہ اور چوتھا عقیدہ ہے آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتابوں کو پہلے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، پھر اس کے شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز کو ہم نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول گزرے تھے ان کے پاس بھی اپنی کتابیں بھیجی تھیں۔ ہمارے لیے ان پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ان سب آسمانی کتابوں کا منصف خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پچھلی کتابیں گویا قدیم ایڈیشن ہیں اور قرآن مجید جدید ترین ایڈیشن ہے۔ اس میں بعض کتابوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں اور بعض کے نام ہمیں نہیں بتائے گئے۔ ان کے سوا دوسری کتابیں جو رسول کے پاس آئی تھیں ان کے نام ہمیں نہیں بتائے گئے، اس لیے کسی اور مذہبی کتاب کے متعلق ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ البتہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی ہیں وہ سب برحق تھیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 4 میں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ تم پر نازل ہوا اور اس پر جو تم سے پہلے نازل ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں، آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ ان میں چینجز ہوتی رہیں، کچھ لوگوں نے تبدیل کر دی، کچھ کے احکامات جو ہیں وہ نہیں محفوظ رہ سکے، تو اس میں کیا ہے کہ ہم صرف اس پر ایمان لے کر آئیں گے اور عمل کس پہ کریں گے؟ قرآن مجید پر۔ لہٰذا پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا جو حکم ہمیں دیا گیا ہے وہ صرف اس حیثیت سے ہے کہ خدا نے قرآن مجید سے پہلے بھی دنیا میں ہر قوم کے پاس اپنے احکام اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجے تھے، اور وہ سب اسی ایک خدا کے احکام کو ماننے والے تھے۔ جس طرف سے قرآن مجید آیا اس طرح وہ کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ گویا قرآن مجید اسی تعلیم کو زندہ رکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، جسے پہلے زمانے کے لوگوں نے پایا اور کھو دیا اور بدل ڈالا اور انسانی کلاموں سے غلط ملت کر دیا، اور دوسرے الفاظ میں پہلی کتابوں کو تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید خود اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا قَائِمًا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، ترجمہ، اور اے نبی ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بنی نوع انسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے پہلے بھی سچی کتابیں نازل کی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کو رد و بدل کیا اور اس تحریف کی۔ تحریف کہتے ہیں رد و بدل کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابیں جو نازل کی ہیں تورات، زبور، انجیل، وہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی گئی ہیں۔ عیسائیوں کے پاس جو موجود تھی کتاب انہوں نے اپنے اس میں رد و بدل کر دیا، اور اس بارے میں قرآن مجید بھی ارشاد ہوتا ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 41 میں، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور وہ صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں۔ خود عیسائی اور یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اصل کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں، صرف ان کے ترجمے باقی رہ گئے ہیں جن میں صدیوں سے ترمیم ہوتی آ رہی ہے، یعنی اس میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے، اور اب تک جتنی بھی کتابیں پڑھنے کے لیے ان کے پاس موجود ہیں وہ سب کیا ہیں؟ نقل ہیں، اس میں رد و بدل ہوا ہے۔ اس لیے جو کتابیں موجود ہیں وہ ٹھیک خدا کی کتابیں نہیں ہیں، اس میں خدا کے کلام اور انسان کے کلام مل جل کر وہ کتاب بنی ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی ہوئی ہے اس لیے ہم مسلمان صرف قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ایمان ہم لاتے ہیں۔ جیسے مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ کون کون سی؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ یعنی ان 4 کتابوں کے علاوہ جو بھی آسمان سے چیز نازل ہوئی اس کے لیے لفظ صحیفے یوز ہوتا ہے۔ صحیفے کہتے ہیں چند احکامات پر مبنی چھوٹی کتاب، ٹھیک ہے، چند احکامات پر مبنی چھوٹی کتاب، یعنی بعض ایسے انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے چند احکامات نازل کیے، یعنی 5 احکامات نازل کیے ہیں، کوئی 8 احکامات نازل کیے ہیں، کچھ کوسچنس ان کو بتا دی، کچھ گائیڈ لائن دے دی ہے۔ وہ چھوٹی بکلٹ جو ہے وہ چھوٹی چند احکامات پر مبنی چھوٹی کتاب جس کو ہم کہیں گے اسے صحیفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلی کتابوں میں جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ پہلی کتابیں جو ہیں وہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہیں۔
پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان میں اکثر کے اصلی نسخے دنیا سے گم ہو گئے ہیں، اس کے ترجمے رہ گئے ہیں۔ پچھلی کتابوں میں لوگوں نے کلام الہی کے ساتھ اپنا کلام ملا دیا ہے اور وہ کلام الہی کی حیثیت جو ہے وہ کھو چکی ہیں۔ جتنی مذہبی کتابیں ہیں دنیا کے مختلف قوموں کے پاس ہیں، ان میں سے ایک کے متعلق بھی تاریخی سند موجود نہیں کہ یہ ایکوریٹ ہے۔ پچھلی کتابیں جو ہیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھی وہ ایک مدت تک مردہ ہو چکی ہیں، یعنی قرآن مجید 1400 سال کے باوجود عربی ایک زندہ زبان ہے جو کہ 20 سے زائد ممالک میں بولی جاتی ہے۔ اور یہ جو کتابیں ہیں اس میں کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی من گھڑت اس میں چیزیں انکلوڈ کر دی ہیں۔ اب پہلی کتابوں کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا ہے، وہ نیکی صداقت کی باتیں بتا رہی ہیں، اخلاق اور راست بازی کی بتا رہی ہیں، لیکن زندگی گزارنے کا کوئی اس میں اسپیسیفک وہ ایک طریقہ نہیں ہے۔ جیسے ہم قرآن کے بعد حدیث کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو ان کتابوں کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ کتابیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی گئی ہیں، اور تمام مذہبی کتابوں میں انسان کے دخل اور مخلوقات کی ایسی باتیں مل گئی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہیں، انسان کے عقیدہ اور عمل دونوں کو خراب کرتی ہیں، حتیٰ کہ بہت سی کتابوں پر میں فحش اور بد اخلاقی کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی لوگوں نے اس پہ من گھڑت چیزیں ڈال دی ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ اپنی جو اصل راہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، اور آج ہم صرف ایمان لے کر آتے ہیں، جیسے انجیل پہ ایمان لاتے ہیں، تورات پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم اس کو آگے سے اس پہ ان کے احکامات کو عمل نہیں کریں گے۔ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن مجید ہی وہ آسمانی کتاب ہے جو تمام تر خالص کلام الہی قرار دی جاتی ہے۔ قرآن مجید جن الفاظ میں ٹھیک ٹھیک اترا ہے آج بھی ویسا ہی موجود ہے، اس کے ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک شوشہ میں بھی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں جہاں عقائد کی پوری تشریح ہے وہاں زندگی کے نقشے کے مکمل تفصیلات بھی موجود ہیں، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور یہ بالکل اسی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے جس طرح یہ نازل ہوا۔ خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اور اس کی کسی قسم کو کوئی شک اور کوئی گنجائش نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہِ، یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کلام الہی ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی پہلی دوسری آیت میں آتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا کلام ہے۔ اب مشہور علامتی کتابیں کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ یہاں سے پہلے ایک چیز میں آپ کو دوبارہ رپیٹ کروں گی، رسول اور نبی کسے کہتے ہیں؟ رسول جو صاحب کتاب ہوتا ہے جس پر نئی شریعت نازل ہوتی ہے، اور نبی جو سابقہ کتاب کو لے کے چلتا ہے، اس پر نئی کتاب نازل نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء کی کل تعداد 1,24,000 پیغمبر ہیں، اور رسول یعنی جن پر کتابیں نازل ہوئیں ان کی احادیث کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے 315 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف مشہور 4 ہمیں جو کتابیں بتائی ہیں، رسولوں کے نام ہمیں پتہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے جیسے 311 ہمارے پاس ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں نام نہیں بتائے، کچھ کا ہمیں نام پتہ ہے، کچھ کا نہیں پتہ، تو اس میں کیا ہے، وہ صحیفے ہیں۔ صحیفے کسے کہتے ہیں؟ چند احکامات پر مبنی چھوٹی کتاب، ٹھیک ہے۔ تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اکثر MCQs میں بھی ہم سے سوال کیا جا سکتا ہے، تو اس کو یہ چیز ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر عقائد جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کے شارٹ کوسچن کریں گے۔ آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ آسمانی کتابیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں، جو کتابیں نازل ہوتی ہیں، اس کو ہم آسمانی کتابیں یا الہامی کتابیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ہولی بکس ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ عقائد میں رسولوں کے ایمان لانے کے بعد اگر کون سا عقیدہ آتا ہے؟ آسمانی ملائکہ آتا ہے، ملائکہ کے ایمان لانے کے بعد کون سا عقیدہ آتا ہے؟ آسمانی کتابیں آتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
کہ سچے پیغمبر ہیں اور ان کی تعلیمات پر حق ہیں. رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ڈیش کا مجموعہ ہے، ربانی تعلیمات کا مجموعہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مجموعہ ہے. جو رسول پہ ایمان لاتا ہے وہ رسول کے پیغام پر بھی ایمان لے کر آتا ہے، مطلب کہ الہامی کتاب پر ایمان لے کر آتا ہے. اگر وہ رسولوں پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ کتابوں پر، ان کے پیغامات پر ایمان نہیں لاتا ہے. رسولوں پر ایمان لانے کے لیے کیا لازم ہے کہ رسولوں پر ایمان ہم لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ نازل کردہ کتابوں پر بھی ہم ایمان لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے انزلہ نازل کیا علیک کا ان کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا من قبلی کا ان سے پہلے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اور اس پر جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے. یعنی کیا ہے کہ یہ عقیدہ اسلام میں ایک جو ضروری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پہلے نازل کر دی ہے وہ ہم نے اس پہ بھی ایمان لے کر آنا ہے. جو قرآن ہے اس پر بھی ہم نے ایمان لے کر آنا ہے، یعنی بعد میں جو چیز نازل یعنی قرآن، اس پہ بھی ہم ایمان لائیں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، امت وسطیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، درمیانی امت. ہم اپنے سے پہلوں کی بھی گواہی دے رہے ہیں اور اپنے سے بعد کی بھی گواہی دیں گے. ٹھیک ہے. آسمانی کتابیں بہت سی ہیں، مطلب آپ سے پوچھا کویشچن جا سکتا ہے کہ آسمانی کتابیں، مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. کون کون سی؟ زبور، تورات، انجیل، قرآن مجید. زبور کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت داؤد. یہاں پہ ایک MCQ کے طور پر، ہنٹ کے طور پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ زبور میں واو رے اور داؤد میں واو دال آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل جیسے MCQs میں 4 آپشن ہوتی ہیں، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ زبور کس پہ ٹک لگانا ہے. تو MCQs میں آپ کے لیے یہ چیز ہوگی کہ داؤد اور زبور کی آواز جو ہے یہ ساؤنڈ ایک جیسا ہوگا، زبور اور داؤد. تو رات کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انجیل کا ایک اور نام بھی ہے، یعنی انگلش میں انجیل کو کہتے ہیں بائبل. ٹھیک ہے. صحیفے کن انبیاء پر نازل ہوئے؟ مطلب 2 کے نام بتاتے ہیں تجھے، حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام پر جو ہیں صحیفے نازل ہوتے ہیں. صحیفے سے کیا مراد ہے؟ وہی چیز دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے. صحیفے یعنی چند احکامات پر مبنی چھوٹی کتاب، اس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں. صحیفے اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تمام الہامی کتابوں میں کون سی باتیں مشترکہ ہیں؟ دین کی بنیادی باتیں، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی تعلیمات پر ہم نے ایمان لے کے آنا ہے. اور ہر دور میں جو ہے وہ ان کے جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے تقاضے بدلتے رہے ہیں. پہلی شریعتیں جو تھیں ان کی قوانین جو ہیں وہ مختلف تھے، جدا جدا تھے. ٹھیک ہے. پہلی کتابوں کے تفصیلی قوانین کو ڈیش کر دیا گیا، منسوخ. منسوخ کسے کہتے ہیں؟ کاٹ دیا گیا، ختم کر دیا گیا ہے. اور اب جو ہے کون سی تعلیمات پر عمل ہوگا؟ صرف قرآن مجید. پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ سچی کتابیں ہیں، ان کے بیان کردہ قوانین زمانے میں عمل کرنا ضروری نہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رد و بدل کی وجہ سے ہم پہلی جو آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں گے، عمل ہم کس پہ کریں گے؟ صرف قرآن مجید پہ کریں گے. جیسے ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر حاضر تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں سے تورات کا پرانا نسخہ ملا اور وہ اس کا مطالعہ کر رہے تھے. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور ناگواری کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، عمر تم حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ غصے کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو تورات کو فوراً بند کر دیا اور عرض کی، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو وہ بھی میری ہی پیروی کرتے. یہاں ایک چیز علماء کرام کا نقطہ واضح کرتی جاتی ہوں کہ پہلی آسمانی کتابوں کو مطالعہ تحقیق کی خاطر تو ہم پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ مطلب کر سکتے ہیں، لیکن عمل کی خاطر ہم نہیں پڑھیں گے. جیسے سم ٹائم ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ اپنا ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، اس پہ ہمیں ریسرچ کرنی ہے، اس میں ہم تورات ہے، انجیل ہے، ان بکس کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، تب جا کے ہمارا ریسرچ ورک ہوتا ہے. تو ہم اس کو ریسرچ کی نیت سے، علم کی نیت سے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے عمل ان کے کسی بھی احکام پر نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم عمل اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے لیے جو عمل کرنے کی جو راہ ہے، جو رستہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، وہ کون سا ہے؟ قرآن مجید ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی کون سی کتاب ہے؟ آخری کتاب ہے. اس کے بعد اللہ کی کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. جی، الہامی کتابوں سے کیا مراد ہے؟
الہامی کتابیں مشہور کتنی ہیں؟ صحیفے کسے کہتے ہیں؟ تحریف سے کیا مراد ہے؟ مطلب رد و بدل کرنا، تبدیل ہو جانا۔ سب سے بڑی نیکی سے کیا مراد ہے؟ اور وہ جو لوگ کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلی کتابوں کا منسوخ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ کچھ اہم اس کے کویسچنس ہیں، اور انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن اور بھی ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے، اور اس کو آپ نے ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا قرآن مجید کی